پاکستان میں اس وقت جو مانسون کا جاری موسم ہے اس کے نتیجے میں بارشوں سے جو تباہی ہوئی ہے وہ کافی افسوسناک ہے۔ 63 افراد کے پچھلے 24 گھنٹے میں بی بی سی کی رپورٹ کہتی ہے کہ پاکستان میں اس سے ہلاکتیں ہوئیں اور 290 سے زائد لوگ زخمی ہیں۔ یہ بہت بڑی تباہی ہے اگر 24 گھنٹے کا آپ حساب رکھیں، اور پچھلے ایک ماہ کے دوران اگر اس کو آپ ایڈ اپ کریں گے نمبرز کو، جو کچھ ملک کے باقی حصوں میں ہوا، جو سوات میں واقع ہوا، تو تعداد بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ کلائمیٹ چینج کے کچھ امپیکٹ ہیں۔ یہ تو موسم برسات کے اندر اس طرح کی بارشیں اکثر اوقات آ جاتی ہیں، اور عام طور پر جب بہت زیادہ کنسنٹریشن ہو جائے رینز کی، اس کے نتیجے میں تباہی بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اوور آل بھی دیکھیں، پاکستان اب کلائمیٹ چینج سے جو سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہیں ان میں سے ایک ہے، تو ہماری کیا تیاری اس کے برابر ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ آج سے 15 سال پہلے جو کچھ سیلاب کے نتیجے میں پورے پاکستان میں، جسے ہم نے سپر فلڈز کا نام دیا تھا، بہت شور و غوغا ہوا، اس کے بعد فلڈز آئے، پھر ہم نے دوبارہ دنیا سے جا کے مدد مانگی، آج پھر وہیں پہ کھڑے ہیں، لیکن تیاری ہماری نہیں ہے۔ جب بھی بارش آتی ہے، تیز بارش آتی ہے، نالوں کے کناروں پہ، اسلام آباد کا اگر میں خاص طور پر تذکرہ کروں تو اسلام آباد میں نیچرل ڈرینز بہت زیادہ ہیں۔ ہر سیکٹر کے اندر سے، ہر دوسری گلی کے اینڈ سے وہ ایک قدرتی جو پانی کی گزرگاہ تھی وہ بنی ہوئی تھی۔ سی ڈی اے والوں نے ہمارے مہربانی یہ کی ہے کہ جیسے جیسے زمینوں کے ریٹ بڑھے ہیں، انہوں نے نالوں کو تنگ کرتے گئے۔ 2-3 سال پہلے E11 میں تباہی کا بنیادی سبب وہی بنا تھا، نالوں کا منہ تنگ کر دیا، دونوں طرف یا کہیں سے روڈ نکال لیا اور اس کے پیچھے پلاٹ ڈیولپ کر دیے، یا نالے کے کنارے کے اوپر ہی پلاٹ ڈیولپ کر کے پلازے یا بڑے گھر تعمیر کرنے شروع کر دیے۔ تو جب بھی آپ نیچرل ڈرین کو روکیں گے تو اس سے پانی کہیں نے تو نکلنا، راستہ بنانا اس پانی نے، وہ راستہ بناتا ہے تو اس کے نتیجے میں تباہی ہوتی ہے۔ پنڈی میں لئی کو بہتر کرنے کے لیے بہت کوششیں کی گئی، لیکن لئی کے کنارے پہ ابھی بھی کچی آبادی بن جاتی ہے، اور پھر مساجد سے اعلان آج بھی ہوئے ہیں، پہلے بھی کرنے پڑتے ہیں۔ تو اوور آل ایک پورا سسٹم آپ کو وضع کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو قدرتی جو پانی کی اللہ تعالیٰ نے اوور دا ایئرز، اوور دی سینچریز یہ بنتی ہیں جو نیچرل ڈرین ڈیولپ ہوتی ہیں، اس کو آپ کو بلاک نہیں کرنا چاہیے، اس کے لیے کوئی قانون سازی کرنی چاہیے۔ سب سے زیادہ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اسلام آباد جو ایک پلانڈ سٹی ہے، اس کے اندر بھی سی ڈی اے نے یہ بیڑا گرک کر دیا۔ پرانے شہروں میں تو چلو مان لیا قبضہ مافیا آ گیا تھا، اس نے قبضے کر لیے، نالے کی زمینوں پہ قبضہ ہو گیا، لیکن کیپٹل کے اندر جس میں ہر سیکٹر، ہر سڑک آپ پلان کر کے بناتے ہیں، وہاں پہ بھی آپ یہ کچھ کریں تو افسوسناک پہلو ہے۔ اور باقی ملک میں تو جو ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں صوبائی حکومتوں کو ایک سینٹرلائز پلان بنانا چاہیے۔ نہ گرے ایریاز مارک کیے گئے ہیں، نہ گرین ایریاز کی پروٹیکشن کے لیے کام کیا گیا ہے، اور جب بارش آتی ہے، تباہی ہوتی ہے، تو پھر اس کا بھی ہمارے پاس کوئی حل ہوتا نہیں ہے۔ اوور آل ایک لمبا 10 سال کا منصوبہ ہونا چاہیے جس میں یہ تمام ایشوز کو ایڈریس کیا جائے۔ سیاسی صورتحال ابھی ویسے ہی ہے، بے یقینی والی کیفیت ہے، جس میں یہ معلوم نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو صوبائی حکومت ہے کے پی میں، اس نے کتنے دن چلنا ہے، اور اوور آل پاکستان تحریک انصاف اور مرکز کے جو معاملات ہیں، کیا اس میں کوئی بہتری کی گنجائش پیدا ہونی ہے، یا یہ ٹکراؤ والی کیفیت بنے گی آئندہ آنے والے دنوں میں جب یہ لوگ پروٹیسٹ کرتے ہوئے سڑکوں پر آئیں گے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو شریک گفتگو ہیں، اللہ مشیر ہیں وزیر اعظم کے سیاسی امور کے، اور ملک احمد بچر ہیں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف سے۔ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ رانا ثناءاللہ صاحب، پہلے تو بارشوں کے حوالے سے کوئی ایک مرکزی ایک پلان ضرور ہونا چاہیے جس میں ہم سالانہ چند سو ارب روپے اگلے 5-10 سال سپینڈ کریں گے تو یہ جو 24 گھنٹے میں ہم نے 63 لوگ مار دیے ہیں اور 300 لوگ زخمی ہیں، شاید ان کی جانیں بچانے میں ہمیں کچھ مدد مل جائے۔ دیکھیں ملک صاحب، آپ نے اپنے انٹرو کے جو آخر میں جو آپ نے بات کی ہے، میں اس سے متفق ہوں، اور بالکل آپ نے بڑی ریلیونٹ بات کی ہے کہ یہ کم از کم جو ہے وہ ہمیں اگر 10 سال نہیں تو کم از کم 5-10 سال کا جو ہے وہ ایک پلان بنانا چاہیے، کیونکہ ہمارے تمام شہر جو ہیں ان کا جو پھیلاؤ تو ہر شہر کا بہت زیادہ ہوا ہے، اور بعض شہروں کا تو بہت ہی زیادہ ہوا ہے، اور وہ ریگولیٹڈ نہیں ہے، وہ پلان نہیں ہے۔ ایون اسلام آباد کی جو آپ نے بات کی ہے اس میں بھی کافی حد تک جو ہے وہ یعنی حقیقت ہے، درست ہے بات کہ ایک پلانڈ سٹی ہونے کے باوجود جو ہے یہاں پہ بھی بعض جگہ پہ جو آپ نے نشاندہی کی ہے وہ پرابلم جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس کی ایک جو ہے وہ جو اس کلائمیٹ چینج کے جو زاویہ اس وقت مل رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے سالوں میں کس طرح کے حالات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا، تو اس حساب سے جو ہے یہ ایک جو ہے وہ یعنی شارٹ ٹرم بھی
جو کہ سال 6 مہینے پہ مبنی ہو اور اس کے بعد پھر 5 یا 10 سال کی جو ہے وہ پلاننگ جو ہے وہ ہونی چاہیے. باقی جہاں تک نقصانات کا تعلق ہے تو ملک صاحب دیکھیں یہ جو کلائمیٹ یا جو قدرتی آفات ہیں ان کے تو سکیل کی اور لیول کی بات ہے. یہ تو بڑے ترقی یافتہ ممالک جہاں پہ جو ہے وہ ہر چیز میسر ہے اور ہر چیز پلانڈ بھی ہے ریگولیٹڈ بھی ہے, وہاں پہ بھی جب یہ آفات آتی ہیں تو وہاں پہ بھی اتنی تباہی ہوتی ہے کہ شاید جو ہے وہ ہمیں اس کا جو ہے وہ کم سامنا رہا ہو, کیونکہ یہاں پہ ہمارا جو خطہ ہے وہ اس حساب سے تھوڑا خوش قسمت ہے کہ یہاں پہ اتنی زیادہ جو ہے وہ قدرتی آفات جو ہے وہ نہیں ہوتی. لیکن آپ یہ دیکھیں امریکہ کی سائڈ پہ اور دوسرے کئی ممالک ایسے ہیں کہ وہاں پہ ہر سال کا یہ جو ہے وہ واقعہ ہوتا ہے اور بڑی بڑی تباہی جو ہے وہ آتی ہے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم اور فضل اور رحمت کرے ہمارے اوپر کہ ہم اس قسم کی آفات سے جو ہے وہ محفوظ رہیں. قدرتی آفات کا جب لیول یا ان کا سکیل جب بڑا ہوتا ہے تو اس میں پھر انسانی تدبیریں جو ہیں وہ بالکل ناکام رہتی ہیں. آپ نے رانا صاحب جن امریکی ریاستوں کا ذکر کیا وہاں پر بعض جگہوں پہ سمندری طوفان آتے ہیں لیکن وہاں پر لوگوں کی اتنی ہلاکتیں نہیں ہوتی, وہ ان کو مدد کرنے کے لیے پہنچ جاتے. بہت بڑی ابھی آگ سے ہی بہت بڑی تباہی ہوئی لیکن ان کے پاس وسائل ہیں, وہ ڈیل کر لیتے ہیں. ہمیں شاید میں محسوس کرتا ہوں کہ وزیر اعظم کو چاروں چیف منسٹرز کو آپ احسن اقبال کو بولے ایک منصوبہ بنا کر لائیں پلاننگ والے, اور اس کے اوپر ایک سینٹرلائز پلاننگ کے تحت ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. گرین ایریاز کو مارک کریں, گرے ایریاز کو مارک کریں, پھر اس طرح نیچرل ڈرینز کی پروٹیکشن کے لیے کوئی لا بنائیں, وہاں پلاٹ نہ بن سکیں, کوئی قبضہ مافیا اس پہ آئے تو آپ اس کے خلاف ایکٹ کریں. اس طرح کی ایک اپروچ ہمیں بنانی پڑے گی. جی بالکل درست ہے, اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے, بالکل ایسا ہونا چاہیے. اور یقیناً جو ہمارا پلاننگ ڈویژن ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہا ہوگا, ورنہ میں بھی جو ہے وہ اس بارے میں ضرور چودھری احسن اقبال صاحب سے بات کروں گا. آپ کی بات بھی یقیناً جو ہے وہ ان تک ضرور پہنچے گی, اور بالکل ہمیں ان خطوط کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا چاہیے, یہ بڑا ضروری ہے. ملک احمد صاحب آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ پنجاب کے اندر بھی ہم نے دیکھا, چکوال کے اندر جو کچھ ہوا, باقی جگہوں پہ جو کچھ ہوا, کچھ تو وہ رانا صاحب کی بات ہے کہ قدرتی آفت آ جائے تو فوری طور پر اتنے وسائل نہیں ہوتے, لیکن اگر آپ کے پاس پلانز ہوں, کچھ بیسک انفراسٹرکچر ہو تو تباہی کو بہتر طریقے سے مینج کیا جا سکتا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ملک صاحب, رانا صاحب کی بات درست ہے یہ کہ قدرتی آفات جب آتی ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کا مقابلہ کرنا کوئی انسانی وسائل جتنے بھی ہوں ان کے بس میں نہیں ہے. لیکن ایک چیز میں ضرور عرض کروں گا کہ گزشتہ 1.5 سال سے موجودہ حکومت جو ہے اس کی پرائرٹیز میں تھوڑا سا تضاد ہے. یعنی آپ خود دیکھ لیں کہ میں لاہور کو ہی لے لوں گا, رانا صاحب بھی پرانے پارلیمنٹیرین ہیں تو ہم اکٹھے بھی رہ چکے ہیں 13 سے 18 کی اسمبلی میں. تو اس میں دیکھیں آپ اگر 3-4 سڑکوں کو لے لیں گے, حقائق سے اگر آپ منہ موڑ لیں گے اور حقائق سے منہ موڑ کے آپ 5-4-6 پوش ایریز کی سڑکوں کو لے لیں گے, ان کو آپ صاف کروا لیں گے, تو ڈیفینیٹلی پھر جو تھک پاپولیشن کے ایریاز ہیں وہاں پہ آپ کی توجہ کم ہو جائے گی. اور آپ نے دیکھا کہ میں خود چونکہ جانتا ہوں ان ایریاز کو, شاہدرہ, کرشن نگر, صنعت نگر اور ان ایریا چوبرجی کے ایریاز میں بہت زیادہ پانی کھڑا ہوا ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ انہوں نے اسی جگہ پہ ہی زیادہ کنسنٹریٹ کیا ہے جس جگہ پہ لوگ میڈیا پہ جاتے تھے. پہلے میڈیا پہ وہاں پہ کچھ ویڈیوز بن جاتی تھیں, ان جگہ کو انہوں نے گزشتہ 2 دن میں نظر انداز کیا. اچھا ادھر تو پانی نکل گیا, لیکن ادھر پانی بالکل ان کے نہ جانے کی وجہ سے لوگ ڈوبے بھی ہیں, لوگ گرے بھی ہیں, لوگوں کا نقصان بھی ہوا, لوگوں کے گھروں میں بھی پانی داخل ہوا. اس کے بعد جو رورل ایریاز ہوتے ہیں نا سر, مجھے آپ کی بات سے 100% اتفاق ہے. جو یہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیمز بنی کچھ ایریاز میں, ایک پورا ایک ڈرین سسٹم جو پانی کا ایک پہاڑی علاقے سے سال سے صدیوں سے ایک سسٹم آتا جا رہا ہے کہ وہاں سے پانی گزر کے نہروں دریاؤں میں اور ادھر جاتا ہے, یہ انہوں نے بند کر دیے. ڈیفینیٹلی اس میں ہر حکومت کا ہوتا ہے کہ اسپیسیفکلی ایک گورنمنٹ تو ذمہ دار نہیں ہوتی, لیکن
प्लानिंग नहीं थी, मनसूबाबंदी नहीं थी। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इस दफ़ा चलो इन्होंने माल रोड और लिबर्टी और इस एरियाज़ को तो इन्होंने कर दिया कि यहाँ पे वीडियोस पहले बनती थी, नहीं बनी, लेकिन उन 2-4 वीडियोस की खातिर इन्होंने जो लाहौर की थिक पॉपुलेशन थी, जहाँ आप कह सकते हैं कि लाहौर के पुराने जो लाहौर था जहाँ पे लोग बेचारे गरीब लोग रहते थे, या उधर एक महल्ले में 300 400 बंदा रहता था, यहाँ तो अगर आप पूरे गुलबर्ग के एक ब्लॉक को निकाल लें तो वहाँ पे तो 50 बंदे भी नहीं रहते, ज़्यादा रेस्टोरेंट। मलिक अहमद साहब, जिन आबादियों का आप जिक्र कर रहे हैं, मलिक साहब जिन आबादियों का आप जिक्र कर रहे हैं ना, वहाँ पर ये चौबुर्जी है या संत नगर है, वहाँ पर रोड लेवल ऊपर है, घरों की सतह उससे नीचे है। मैं चंद साल पहले ये इसी तरह की बारिशों में इन गलियों में गया था, तो वो लोग अंदर से वो डब्बे और वो डूंगे पकड़ के तो पानी उठा के दहलीज से बाहर फेंक रहे होते हैं, क्योंकि वैसे पानी बाहर आता नहीं है। तो वहाँ पे इन्हें ड्रेन नहीं डालने की ज़रूरत है, और वो उसके लिए पैसा चाहिए। वो फिर वही बात आ जाएगी कि वहाँ पर गरीब आदमी के ऊपर वो पैसा लगाने के लिए तैयार कोई नहीं है। सर मैं प्रायोरिटीज़ की बात कर रहा हूँ ना सर, क्योंकि प्रायोरिटीज़ चेंज थी। देखें, अगर उन एरियाज़ में ये पूरी तरह, क्योंकि पानी तो उन लोगों के घरों में दाखिल होता है। अब सर डिफेंस है, DHA जहाँ पे भी है उसका अपना सिस्टम है, अगर वहाँ उधर 2 घंटे में पानी ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पे गवर्नमेंट का कोई कमाल नहीं है, वो उनका एक अपना सिस्टम है, उनका ड्रेन सिस्टम अपना होता है। और जो पोश एरियाज़ हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि इनको फौरी तवज्जो देनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि ये अगर ये 6 महीने की बात है, वहाँ पे कोई इतना ज़्यादा ख़र्चा नहीं होता। इन्होंने 30-30 अरब रुपया जो सुथरा पंजाब के लिए रखा है, अगर उन लोगों पे ये लगा दें सर, 5335 अरब रुपए का बजट है, जिसमें 1109 अरब रुपया सिर्फ एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। उसमें अगर कोई प्रायोरिटीज़ इंसानों की कर दें बजाय ये बाहर पैसा ज़ाया करने के, तो अगर इन जगहों पे लगा दें, क्योंकि बारिश तो वो हर ये सीज़न, ये टाइम लाइन सीज़न है मलिक साहब, इसमें ये नहीं होता अगस्त के या जुलाई के वस्त के बाद आप सितंबर वस्त तक ये बारिशों का मौसम होता है, जिस तरह आगे स्मोक का मौसम शुरू हो जाता है। तो जो टाइम लाइन प्रोग्राम होते हैं उसके लिए तो गवर्नमेंट को पहले ही अपनी पेशबंदी करनी पड़ती है। मैं जो इस गवर्नमेंट को मैं देख रहा हूँ, राना साहब डेफिनेटली उनका एक अपना नुक्ता नज़र है, सीनियर सियासतदान है, लेकिन बात यह है कि इनका जो पंजाब में इस वक्त जो मौजूदा इनका जो प्रायोरिटीज़ हैं वो ये नहीं है, वो प्रायोरिटीज़ कहीं और जा रही हैं। तो उसका आपको पहली दफ़ा ये सारा आपके सामने आ चुका है। जितना नुकसान थिक पॉपुलेशन का हुआ है सर, बहुत नुकसान हुआ है, और 63 बंदा बारिश की वजह से 1-1.5 साल पूरी गवर्नमेंट अपने वसाइल के साथ चल रही है।